یا اللہ پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر الی آخرہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، تم جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ ہی وہ اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا۔ ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ تابع ہوتے ہیں دین حق کے۔ من الذین اوتوا الکتاب، یعنی جن کو کتاب دی گئی۔ حتی یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہو کر۔ آیت نمبر 29 آپ نے سورۃ توبہ کی سماعت کی ہے۔ یہ انہی آیتوں میں سے ہے جن کا 9 ہجری کے حج کے خطبہ میں اعلان کیا گیا۔ 40 آیتیں تھیں جن کا وہاں پر اعلان کیا گیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ہجری کے خطبے میں جن آیتوں کا اعلان کیا وہ کتنی آیتیں تھیں؟ 40 آیتیں سورۃ توبہ کی ابتدائی، اور آپ نے جو ابھی سنی ہے یہ آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے اس آیت کریمہ میں ایک تو جہاد کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور دوسرا جہاد کی حکمت اور جہاد کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ اے ایمان والو، تم کافروں کے ساتھ جنگ کرو، جو کافر اللہ پر قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور دین حق کے تابع نہیں ہوتے، اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ تم جنگ کرو، حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں کے ساتھ جزیہ ادا کریں، تب وہ اپنی جان اور مال محفوظ رکھ سکتے ہیں، وگرنہ ان کے مال جان محفوظ نہیں بلکہ تم ان سے جنگ کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے پروردگار نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں، جنگ کرتا رہوں، جنگ کرتا رہوں، حتیٰ کہ وہ اس بات کی گواہی دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی اسلام کو قبول کر لیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ ایسا کر لیں گے تب اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں کو، اپنے خونوں کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے۔ اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر ان کے مال جان محفوظ نہیں ہے، بلکہ ہم ان سے کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے۔ کفار چند طرح کے ہیں، ایک ہے مرتد، اور ایک ہے مشرکین عرب، اور ایک ہے مشرکین عجم۔ جو مرتد ہیں اور اسی طرح عرب کے مشرک ہیں، ان کے لیے صرف 2 صورتیں ہیں، یا قتل یا اسلام۔ یا اسلام قبول کر لیں، اسلام قبول نہیں کریں گے تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا، جزیہ ان سے نہیں لیا جائے گا۔ جزیہ ٹیکس ہوتا ہے نا، جب وہ جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، تو پھر اپنی مرضی کے مطابق جو ان کا مذہب ہے اس مذہب کے مطابق وہ اپنی عبادت، اپنے معاملات وہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے
اور اسی طرح جو عرب کے اندر مشرک لوگ ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سے ٹیکس لیا جائے، ان سے جزیہ لیا جائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے ان کے مذہب پر، نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اس علاقے کے اندر دو دین نہیں چل سکتے، میرا اسلام بھی ہو اور مشرکین کا بھی ہو، آسمانی دین بھی ہو اور یہ شرک والا دین بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا یہاں پر صرف اور صرف اسلام ہوگا۔ ہاں جو اہل کتاب ہیں، عرب کے اہل کتاب ہیں، ان سے جزیہ لیا جا سکتا ہے، جزیہ لے کر ان کو پھر اپنے مذہب کے مطابق اپنے معاملات سر انجام دینے کی رخصت ہوگی۔ جزیہ کیسے دیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بیان فرمایا، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ آ کر جزیہ دیں ذلیل ہو کر، اپنے ہاتھوں سے آ کر ادا کریں اور ذلیل ہو کر آ کر ادا کریں۔ اس کی تفسیر آپ پڑھیں، ہاتھوں کے ساتھ ادا کر کے اور ذلیل ہو کر ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سلطان اسلام کی مرضی پر یہ پہلی بات تو ہے موقوف کہ وہ کتنا جزیہ ادا کریں، جتنا سلطان اسلام اسلامی بادشاہ ان کے اوپر ان کی حکمت کے مطابق مقرر کرے گا، اور ان کی عورتوں سے نہیں جزیہ لیا جائے گا، ان کے بچوں سے نہیں لیا جائے گا، اور جو تنگ دست ہیں نادار ہیں ان سے نہیں لیا جائے گا، جو بالغ ہیں تندرست ہیں کمائی کرنے والے ہیں ان سے لیا جائے گا، جو بوڑھے ہیں ان سے بھی نہیں، عورتوں سے بھی نہیں، بچوں سے بھی اور تنگ دستوں سے بھی نہیں۔ اب جن سے اسلام جزیہ لے گا وہ کیسے آ کر ادا کریں گے؟ اسلام نے اس کا طریقہ یہ بیان کیا کہ خود آ کر ادا کریں، منی آرڈر نہیں کرا سکتے کہ وہاں سے منی آرڈر کرا دیں جتنا جزیہ ان کے ساتھ طے باجے، نہیں، بلکہ خود چل کے آئیں، اپنے ہاتھ سے آ کر ادا کریں۔ کیسے ادا کریں؟ یوں کر کے نہیں بلکہ یوں کر کے، اپنے ہاتھ جھکا کے، بلند کر کے نہیں، جیسے بھیکاری بھیک مانگتا ہے نا، اس طرح عاجزی کے ساتھ ہاتھوں کو جھکا کر وہ ادا کریں، اور سواری کے اوپر سوار ہو کر نہ آئیں بلکہ پیدل چل کے آئیں، سواری کے اوپر سوار ہو کر بھی نہ آئیں، اور نئے کپڑے پہن کر نہ آئیں، پرانے کپڑے پہن کر آئیں۔ اسلام کی شان و شوکت ہے نا، اسلام ان کی طاقت کو توڑنا چاہتا ہے اور ان کو نکیل ڈالنا چاہتا ہے، اصل صرف مقصد یہ ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ نئے کپڑے پہن کر نہ آئیں، سواری کے اوپر سوار ہو کر نہ آئیں، اور ہاتھ جھکا کر ادا کریں، ہاتھ بلند کر کے نہیں، اور جب چل کے راستے میں آئیں تو راستے کے درمیان میں چل کر نہیں آئیں بلکہ کنارے پر آئیں راستے کے۔ اب جب اتنی شرطیں ہوں گی تو کون کفر پر قائم رہے گا؟ وہ تو یہی چاہے گا کہ اس سے بہتر یہی ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں تاکہ میری بھی اسلام والی شان و شوکت بن جائے۔ تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ نے پھر اسلام کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کی شان و شوکت کافروں کو دکھائی۔ حضور علیہ السلام کی طرف جب عروہ بن مسعود نے یوں چھڑی کی نا تو ابوبکر صدیق کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ تم نے نبی علیہ السلام کی طرف اس طرح چھڑی کیوں کی ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ برگزیدہ ہستی جو نبیوں کی سردار نبی ہے، اس محبوب کا اسلام بھی سارے دینوں کا سردار اسلام ہے، محبوب کی بھی عزت ہے، محبوب کے اسلام کی بھی بڑی عزت ہے۔ بڑا سخت لفظوں کے اندر ابوبکر صدیق نے عروہ بن مسعود کو جواب دیا کہ تم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اس طرح جو چھڑی کی ہے حضور کی طرف، یہ بھی توہین ہے اور بے ادبی ہے۔ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، بچے کھیل رہے تھے تو گیند کسی پادری کے پاس جاتی ہے، بچے جب لینے جاتے ہیں تو وہ پادری نعوذ باللہ کوئی کلمہ اس طرح کا کہتا ہے کہ تم کیا تمہارے نبی بھی آ جائیں تو ہم نہیں گیند دیں گے، تو بچوں کے پاس جو ہاکیاں تھیں انہی ہاکیوں کے ساتھ اس کا سر کچل دیا، اس کا کچومر نکال دیا، وہاں پر اس کو قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات پہنچی تو فرمایا الحمدللہ آج اسلام غالب ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر بھی اپنے نبی کی غیرت پیدا کر دی ہے۔ تو اسلام غالب ہے، اسلام کی بڑی شان ہے،
اور جو احکام ہمیں اسلام نے دیے ہیں اس سے اسلام کی سربلندی ہے۔ کاش کہ پروردگار ہمیں وہ شان و شوکت عطا فرما دے۔ بات تو طاقت کی ہے، آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ جہاد تو قیامت تک جاری ہے، لیکن ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور دل کے اندر جذبہ رکھتے ہیں کہ پروردگار وہ دن ہمیں دے، وہ طاقت ہمیں عطا فرمائے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ لیکن ابھی ہم صرف ایمان ہی رکھ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، ابھی طاقت میں نہیں ہے۔ جب فاروق اعظم والی طاقت ہوگی انشاءاللہ العزیز اللہ کے راستے میں ہم بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ قدر نبی دا لوگ کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوں گے وچ تے قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغابی۔ قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جانے اصحابی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ پروردگار ہم سب دی حاضر شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، دنیا آخرت دی ہر دینی عزت عطا فرما، فکر و عمل دی اصلاح عطا فرما، ایمان تے موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔